اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا لہ غیب السماوات والارض ابصر بہ واسمع ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا۔ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، وہ جتنا عرصہ رہے۔ آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں اسی کو معلوم ہے، کس قدر وہ دیکھنے والا ہے اور کس قدر وہ سننے والا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی ایک کو اپنی حکومت میں شریک کرتا ہے۔ سورۃ الکہف اور آیا 26۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، وہ جتنا عرصہ رہے۔ یعنی اگر تم سے پوچھا جائے کہ اصحاب کہف غار میں کتنی مدت ٹھہرے تو اپنی طرف سے مت بتاؤ، بلکہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے بارے میں اہل کتاب سے پوچھنے سے روک دیا، اس لیے اس عالم غیب نے اس کے سوئے رہنے کی مدت خود آگاہ کیا، جس میں کوئی شک نہیں۔ لہو غیب السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں اسی کو معلوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کے سارے غیب جانتا ہے، اور مخلوق کے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ دے۔ غیبی امور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان امور کے بارے میں اپنے رسولوں کے توسط سے جو علم دیا وہ یقینی حق ہے، جس میں کوئی شک نہیں۔ ابصر بہ واسمع، کس قدر وہ دیکھنے والا ہے، کس قدر وہ سننے والا۔ ابصر بہ، کس قدر وہ دیکھنے والا، کوئی چیز سے پوشیدہ نہیں، وہ بندوں کے سارے اعمال دیکھتا ہے۔ واسمع، اور کس قدر سننے والا ہے، ہر سنی جانے والی چیز کو وہ سنتا ہے، وہ کمال درجے کی سماعت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر نہ کوئی دیکھنے والا ہے نہ سننے والا۔ ما لہم من دونہ من ولی، اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں۔ اسی نے اصحاب کہف کی سرپرستی فرمائی، اس نے مخلوق میں سے کسی پر ان کا معاملہ نہیں چھوڑا۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی ایک کو اپنی حکومت میں شریک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم چلتا ہے، وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم ٹالنے والا نہیں، کوئی اس کا وزیر مشیر نہیں، کوئی اس کا مددگار اور شریک نہیں۔ اور یہ حکم کونی اور قدری اور حکم دینی اور شرعی دونوں کے شامل ہیں۔ وہی قضاء و قدر اور تخلیق و تدبیر کے ذریعے سے امر و نہی اور ثواب و عقاب کے ذریعے سے اپنی مخلوق میں اپنا حکم نافذ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے غار میں رہنے کی مدت کے بارے میں کیا فیصلہ کن بات کی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ ان کے قیام کی مدت اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ اللہ ہی آسمان اور زمین کے چھپے ہوئے حالات کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہی اچھا دیکھنے والا، سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا مخلوق کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکومت میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتے۔ وَأَتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ کے رب کی کتاب میں سے جو آپ کو وحی کی گئی اس کو آپ پڑھ کر سنا دیں، ان کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں، اور اس کے سوا آپ کبھی کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ سورۃ الکہف آیا 27۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ، اور آپ کے رب کی کتاب میں سے جو آپ کو وحی کی گئی ہے اس کو آپ پڑھ کر سنا دیں۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی تلاوت اور تبلیغ کا حکم دیا۔ تلاوت سے مراد اتباع کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی بھیجی اس کے معنی کی معرفت اور ان کا فہم حاصل کر کے اس کی دی ہوئی خبروں کی تصدیق اور اس کے اوامر و نواہی کی تعمیل کر کے اس کی اتباع کیجیے، کیوں یہ بہت ہی جلیل القدر کتاب ہے جس کی باتوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسول، جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورۃ المائدہ آیا 67۔
اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ القصص میں، یقیناً جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے وہ آپ کو ایک اچھے انجام تک ضرور واپس لانے والا ہے۔ آپ کہہ دیں میرا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے، کون ہدایت لے کر آیا اور کون واضح گمراہی میں ہے۔ سورۃ القصص آیا 85۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کی باتوں میں کوئی رد و بدل کرنے والا نہیں۔ ان کلمات کی سچائی اور ان کے عدل اور حسن میں اپنی انتہا پر ہونے کی وجہ سے ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ رب العزت نے فرمایا اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف میں مکمل ہے، کوئی اس کی باتیں بدلنے والا نہیں، اور وہی سب کچھ جاننے والا، سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورۃ الانعام آیہ 115۔ ناقص چیزوں میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے کلامات کامل ہیں، اس لیے ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس میں قرآن کی عظمت کا اظہار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرتے رہیں اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیں۔ اصحاب کہف کے واقعے کے بعد اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ مانیں یا نہ مانیں، آپ اس پر یقین رکھیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے اسے پڑھ کر سنا دیں، لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اس کے سوا آپ کبھی کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے، یعنی آپ کے رب کے سوا آپ کو کہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا جہاں آپ چھپ سکیں، نہ پناہ گاہ ملے گی جہاں پناہ لے سکیں۔ بس جب یہ حقیقت متعین ہو گئی کہ تمام امور میں وہی ملجا اور ماوا ہے، تو یہ بات بھی متعین ہو گئی کہ وہی الہ ہے، خوشحالی اور بدحالی میں اسی کی طرف رغبت کی جائے۔ لوگ اپنے تمام احوال میں اسی کے محتاج ہیں اور اپنے تمام مطالبات اسی سے کریں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اس میں موجود اوامر و نواہی کو بجا لائیں اور اس میں بیان کردہ حلال و حرام کی پابند رہیں، ورنہ آپ بھی ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نے لوگوں کو قرآن نہ سنایا تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی تمہاری پناہ گاہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی لیا گیا کہ اگر اس قرآن کو بیان کرنے سے گریز کرو گے یا اس میں کوئی تبدیلی کرو گے تو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ یہ خطاب امت سے بھی ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اور آپ کی نگاہیں ان سے آگے نہ بڑھیں۔ آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں اور آپ ایسے شخص کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلا ہے اور جس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ سورۃ الکہف آیہ 28۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ رب العزت نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے آپ کو ان مومنوں کے ساتھ جوڑے رکھیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، جو دن کے پہلے اور آخری حصے میں تحلیل، تسبیح اور تکبیر اور ثنا کرتے ہیں اور صبح و شام اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، یریدون وجہہ، اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کو بیان فرمایا۔ اس آیت میں رب العزت نے حکم دیا ہے سارے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، خواہ یہ نادار ہوں یا مالدار، کمزور ہوں یا زوراور۔ قریش کے سردار یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے درمیان اٹھے بیٹھیں اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب، خباب اور ابن مسعود جیسے رضی اللہ اجمعین کے کمزور لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ کی نگاہیں ان سے آگے نہ بڑھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظریں ان سے نہ ہٹائیں، صبر کے ساتھ انہی میں اٹھے بیٹھیں۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں، یعنی آپ اللہ والوں کے بدلے میں مالدار اور مغرور لوگ نہ طلب کرنے لگیں۔
اور فرمایا اور آپ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں ان کی طرف جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو سر و سامان دیا ہے یا ساز و سامان دیا ہے، کچھ بھی دنیا کی زندگی کی زینت ہے تاکہ ہم انہیں اس آزمائش میں ڈالیں، اور آپ کے رب کا رزق ہی بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا۔ سورۃ آیہ 131۔ دنیا کی رونقیں دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں لیکن دلوں کو اپنا اسیر کر لیتی ہیں، جس کی وجہ سے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو کر لذتوں میں مگن ہو جاتا ہے اور وقت ضائع کر کے ہمیشہ کے خسارے اٹھا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا، جن میں غلام تھے، معاشی طور پر کمزور افراد تھے، جن کے ساتھ بیٹھنا قریش کو ناگوار تھا۔ جب اسے زندگی کی حقیقت یعنی انسان کو اپنی حقیقت، زندگی کی حقیقت، اپنا مقصد زندگی، اپنے خالق کی حقیقت اور اپنے انجام کی سمجھ آ جاتی ہے تو وہ رات کو اٹھ کر اپنے رب کو پکارنے لگتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا بنا لیتا ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتا ہے، جب انسان اپنی ہمیشہ کی کامیابی کی فکر میں لگ جاتا ہے، رات دن رب کو پکارنے اور رب کی رضا چاہنے سے انسان کیسا انسان بن جاتا ہے۔ انسان رات دن اپنے رب کو پکارنے اور اس کی رضا چاہنے سے خالص ہو جاتا ہے۔ یہ دو کام ایسے ہیں جو انسان کو اللہ کے مخلص بنا دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ ہے کہ مخلص لوگ ہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ جب انسان نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ رب کی طرف متوجہ ہو، جب دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہو، جب ادب اور احترام اور خضوع کے ساتھ اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہو، جب انسان اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگا رہتا ہو تو اس سے اسے اللہ کی رضا کا حصول ممکن ہے۔ وَلَا تُطِیعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنَا، اور آپ ایسے شخص کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے ذکر سے غافل کر دیتے ہیں، یعنی اس کے دل پر توحید کے لیے مہر لگا دیتے ہیں۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے چلا ہے، اس کے نفس نے جو چاہا وہ کیا اور اس کے پا لینے کی کوشش کرنے لگا، خواہ اس میں اس کی ہلاکت اور اس کے لیے خسارہ ہی کیوں نہ ہو، بس اس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا۔ سورۃ الجاثیہ آیہ 23۔ وَقَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور جس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے، یعنی اس کے اعمال، اقوال، افعال حماقت اور افراط و تفریط پر مبنی ہیں اور حق سے تجاوز کرنے کا نقصان ہے، ایسے شخص کے مطیع نہ بنیں، نہ ان کے راستے سے محبت رکھیں، نہ اس سے رغبت رکھیں جس پر وہ ہیں۔ اس آیت سے یعنی اس کا معاملہ حد اعتدال سے تجاوز کر چکا۔ اس آیت سے کیا فوائد ملتے ہیں؟ یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے وہی شخص اطاعت کے لائق اور لوگوں کا امام بننے کے قابل ہے جس کا دل محبت الہی سے لبریز ہو، اس کی زبان پر محبت الہی کا فیضان ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو، اپنے رب کی رضا کی پیروی کرتا ہو اور اسے اپنے نفس کی خواہشات پر مقدم رکھتا ہو۔ بس اسی طرح وہ اپنے وقت کی حفاظت کرے گا، اس کے تمام احوال درست اور تمام افعال ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ لوگوں کو اس چیز کی طرف دعوت دے گا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان کیا۔ بس یہ شخص اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کو امام بنایا جائے۔ اس آیت مقدسہ میں جس صبر کا ذکر کیا گیا، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر ہے۔ یہ صبر کی بلند ترین قسم ہے، اس کی تکمیل سے صبر کی باقی تمام اقسام کی تکمیل ہوتی ہے۔ آیت مبارکہ سے ذکر الہی، دعا اور دن کے دونوں حصوں میں عبادت کا استحقاق کو کرنا فائدہ دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس فعل پر ان کی حمد کی ہے، ان کی مداح کی ہے، اور جس فعل پر اللہ تعالیٰ فاعل کی مداح کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس فعل کو پسند کرتا ہے تو اس کا حکم اور اس کی ترغیب دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے ساتھ رہنے پر دل مطمئن کرنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح شام اسے پکارتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن لوگوں کی صحبت سے روکا گیا؟
ایسا شخص جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، جس نے خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی، جس کا طریقہ افراط اور تفریط پر مبنی ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں سے ہم دوری اختیار کریں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ سورۃ الکہف آیہ 29۔ اور آپ کہتے ہیں تمہارے رب کی جناب سے یہی حق ہے، پھر جو چاہے سو وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے سو وہ کفر کرے۔ یقیناً ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے جیسا پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ بڑا ہی برا مشروب ہے اور بہت ہی بری آرام گاہ۔ سورۃ الکہف آیہ 29۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اور آپ کہتے ہیں تمہارے رب کی جانب سے یہی حق ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، قرآن حق ہے۔ حق سے مراد فقراء کے ساتھ رہنے پر صبر ہے۔ حق کی پہچان یہ ہے کہ حق رب کی طرف سے آتا ہے، حق آخری حد تک سچا ہوتا ہے، حق میں لوگوں کی خاطر ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کو اور سعادت مندوں اور بدبختوں کی صفات کو اپنے رسولوں کی زبان سے واضح کر دیا۔ پھر جو چاہے سو وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے سو وہ کفر کرے، یعنی دو راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خیر و شر کے انتخاب کے لیے ارادے کی آزادی دی، اور جو ایمان لاتا ہے اسے حق کی توفیق ملتی ہے، اور جو کوئی کفر کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہو جاتی ہے، کیونکہ دین کے معاملے میں زبردستی نہیں۔ رب العزت نے فرمایا دین میں کوئی زبردستی نہیں، یقیناً ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہو چکی، چنانچہ جو باطل معبود کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اس نے مضبوط کڑا تھام لیا جس نے کبھی ٹوٹنا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورۃ بقرہ آیہ 256۔ اِنَّا اعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ، یقیناً ہم نے ظالموں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفر، فسق اور معصیت کے ذریعے ظلم کرنے والوں کے انجام کے بارے میں فرمایا نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، ایسی آگ جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، یعنی تم اس کتاب کو نہیں مانتے تو ہم نے تمہارے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ظالموں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ قناتیں چار دیواری ہیں جہاں سے نجات پانے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ پانی مانگیں گے، یعنی اگر وہ پیاس بجھانے کے لیے پانی کی فریاد کریں گے، یُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے جیسا پانی دیا جائے گا، تو انہیں زیتون کی تلچھٹ کی طرح گاڑھا پانی یا خون اور پیپ یا پگھلے ہوئے سیسے یا سخت گرم چیز دی جائے گی، یشوی الوجوہ، جو چہروں کو بھون ڈالے گا، جو حرارت کی شدت کی وجہ سے چہروں کو بھون کر رکھ دے گا۔ وہ منہ کے پاس لائیں گے تو منہ کی کھال اس میں آ گرے گی۔ رب العزت نے فرمایا وہ اس کا خون پیے گا لیکن قریب بھی نہ ہوگا کہ حلق سے اتارے، اور موت اس پر ہر طرف سے آئے گی حالانکہ وہ مرنے والا نہیں ہوگا، اس کے پیچھے ایک سخت عذاب ہے۔ سورۃ ابراہیم آیہ 17۔ جس سے وہ پگھلا دیا جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہوگا، جو ان کی کھالیں بھی اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ سورۃ الحج آیہ 20 اور 21۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار سونا پگھلایا، جب وہ پانی جیسا ہو گیا اور جوش مارنے لگا، فرمایا محل کی مشابہت اسی میں ہے، جہنم کا پانی سیاہ ہے اور خود بھی سیاہ ہے اور جہنمی بھی سیاہ۔ مسند احمد میں کافر کے منہ کے پاس جاتے ہی اس کے چہرے کی کھال جھلس کر اس میں پڑے گی، استغفر اللہ، بئس الشراب، بڑا ہی برا مشروب ہے جس سے وہ پیاس بجھانا چاہیں گے، اس سے عذاب میں اضافہ اور عقوبت میں شدت ہوگی۔ وساءت مرتفقہ، اور بہت ہی بری آرام گاہ ہے۔ یہ آگ کے احوال کی مذمت ہے، یعنی یہ آرام کی بدترین جگہ ہوگی
کیونکہ یہ حرام نہیں بلکہ عذاب عظیم ہوگا جو بہت ہی تکلیف دہ ہوگا۔ گھڑی بھر کے لیے بھی عذاب ان سے دور نہیں ہوگا اور وہ سخت مایوسی کے عالم میں ہوں گے۔ وہ ہر بھلائی سے مایوس ہو چکے ہوں گے۔ جس طرح انہوں نے مہربان اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیا، وہ بھی انہیں فراموش کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انجام کا تذکرہ کر کے یہ سمجھایا ہے، دیکھو احتیاط سے فیصلے کرنا، کہیں ہمیشہ کا عذاب موڑ نہ لے لینا۔ حق کا انکار کرنے والوں کو کیا سزا ہے؟ انکار کرنے والوں کے لیے اعلیٰ آگ تیار ہے، جس کی لپٹیں ان کو گھیرے میں لے لیں گی۔ وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، چہروں کو بھون دے گا۔ بہت ہی برا پانی اور بہت ہی برا ٹھکانہ۔ اللہم اجرنا من النار۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ سورۃ الکہف آیت 30۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، یقیناً ہم ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھے کام کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ سورۃ الکہف آیت 30۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے گروہ یعنی اہل ایمان کا ذکر فرمایا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، آخرت کے دن اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لا کر نیک عمل کیے۔ انا لا نضیع اجر من احسن عملا، یقیناً ہم ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو کام کیے جاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وہ ایسے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، ان کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ عمل میں احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو۔ حق پر ایمان کون لاتا ہے؟ جو لوگ تکبر، مصلحت پسندی اور ظاہر پرستی سے دور ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے جب حق آتا ہے تو پہچان کر مان لیتے ہیں۔ حق قبول کرنے والوں کی زندگیوں میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ حق قبول کرنے والے اپنے آپ کو حق کے سامنے بچھا دیتے ہیں، وہ اپنی زندگی کو حق کے مطابق ڈھال دیتے ہیں۔ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم حق کو قبول کریں اور اپنے آپ کو حق کے سامنے بچھا دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اپنی زندگیوں کو حق کے مطابق ڈھال دیں، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی کو پڑھنے، پڑھانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، جہنم سے بچا، جہنم سے بچا۔ آمین یا رب العالمین۔